وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ و عطرتہ اجمعین۔ محترم حاضرین و ناظرین، واجب القدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، الحمدللہ ہفتہ وار اس خوبصورت نشست میں آپ سب حاضر ہیں اور تدریب اور تربیت کی بات کرتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ حلال کی فضیلت کیا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے، حرام کی ممانعت قرآن و حدیث کی روشنی میں کس طرح سے ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں۔ یاد رکھیں، حدود اللہ کی جو حدیں ہیں، جو رب کریم نے قائم فرمائی ہیں، اور پھر حکم دیا ہے کہ اے مومنوں، کسی طرح بھی اللہ کی حد نہ توڑنا۔ ان حدود میں سے ہی حرام اور حلال کے ضابطے بھی ہیں۔ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے اور حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ سے جن چیزوں کو حلال فرما دیا ہے، ان کا استعمال مومن کے لیے جائز ہے۔ جس چیز کو قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے، کھانے سے، استعمال سے یا وہ کام کرنے سے روک دیا ہے، وہ ساری چیزیں حرام ہیں، اور اس سے آگے گزرنا اللہ کی حد توڑنے کے مترادف ہے۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں، جو میری حد توڑتا ہے وہ کبھی بخشش نہیں پا سکے گا۔ اس پر بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ قرآن عظیم کی چند آیات بینات اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں صرف اس کی تعریف اور اس کے جو لمٹس ہیں اس کا بیان کر دیا جائے۔ قرآن عظیم کی جو آیت طیبہ میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ النساء ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو، کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے لیکن حلال اور طیب، دو شرطیں لگا دی کہ جو چیز تم کھا رہے ہو وہ حلال بھی ہو اور وہ پاک بھی ہو۔ ولا تتخذوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دو چیزیں یہاں بیان ہوئیں کہ کھانا ہے تو حلال کھانا ہے، کھانا ہے تو پاکیزہ کھانا ہے، حلال بھی ہو، اور کوئی چیز اگر حلال ہے لیکن وہ پاک نہیں رہی تو پھر بھی نہیں کھا سکتے۔ اگر کوئی چیز صاف پاک ہے، نظر آ رہی ہے ظاہراً کہ اس میں خوشبو بھی ہے، وہ سب کچھ ہے، پینے کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن حلال نہیں ہے تو جائز نہیں ہے۔ دونوں شرطیں پوری ہونا ضروری ہیں۔ جیسے مثلا دودھ کا گلاس پڑا ہے، ایک چھینٹ پیشاب کی گر جائے اس میں، اب وہ حلال ہے لیکن پاک نہیں ہے، استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کپڑے خریدے، 20 درہم میں، اور اس میں 1 درہم حرام کا ہو، معمولی آمیزش ہے نا، 1 درہم حرام کا ہو، 19 درہم جائز اور حلال تھے، اور وہ لباس پہن لے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، وہ لباس پہن لے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ اس نے کپڑا تو حلال پہنا لیکن وہ طیب نہیں تھا، حرام کی آمیزش کی وجہ سے ناپاک ہو گیا۔ حرام کی آمیزش کی، جیسا کہ دودھ میں قطرہ گرنے سے سارا دودھ پلید ہو گیا کہ نہیں گیا، ایک چھینٹ پڑی پیشاب کی، پورا گلاس ناپاک ہو گیا نا، حلال تھا۔ اسی طرح رزق کا حال ہے،
حلال رزق میں اگر آپ حرام کا ایک قطرہ شامل کر دیں گے تو اس ایک قطرے سے آپ کا سارا پاکیزہ مال حرام ہو جائے گا. تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے. اس پر عرفاء نے، صلحاء نے اور سالکین امت نے بہت زیادہ احتیاط فرمائی. زندگیاں احتیاط کرتے کرتے گزار دی، بھوک برداشت کر لی، سختیاں برداشت کر لیں، پریشانیاں، دکھ اور مصیبتیں اٹھا لیں، لیکن حرام کا لقمہ منہ میں نہیں. ایک حال میں جا کے اجازت ہے، جب بندہ موت و حیات کی کشمکش میں ہو اور زندگی بچانے کے لیے حرام کھانے کی ضرورت پڑ جائے تو اتنا کھانا جس سے زندگی بچ جائے، اور جب کہ دل میں اس کی نفرت موجود ہو، اسے یہ پتہ ہو کہ میں حرام کھا رہا ہوں لیکن اس وجہ اور مجبوری سے کھا رہا ہوں، تب جائز ہے. فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. جو مجبور ہو جائے جبکہ وہ باغی اور گناہگار نہ ہو، باغی اور سرکش نہ ہو، تو مجبوری کے حال میں جتنا گناہ کھا لے اتنا اس کا گناہ فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. جو ہی مجبوری ختم ہوگی تو پھر وہ اس سے نفرت بھی کرے گا اور اسے چھوڑ بھی دے گا. اسی طرح ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، ہم نے تمہارے لیے، بے شک ہم نے تمہارے لیے شراب، بت، پانسے کے تیر اور جوا حرام کر دیا. بے شک یہ نجس، ناپاک اور پلید ہیں، ان کے قریب مت جانا تاکہ تم فلاح پا سکو، کامران ہو سکو. اسی طرح ایک آیت میں خون کی ہر حرمت کا، خنزیر کی حرمت کا حکم آیا. تو قرآن عظیم نے ایک لسٹ گنوا دی ہے کہ فلاں 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 چیزیں حرام ہیں، ان کا استعمال ممنوع ہے. جس چیز کو قرآن و سنت نے حرام نہیں کیا، یہ یاد رکھیں، یہ اصول ہے، ہم میں سے کوئی قیامت تک اس کو حرام نہیں کر سکتا. شریعت مطہرہ میں، قرآن و سنت میں اگر کسی چیز کو حلال قرار دیا گیا ہے وہ حلال ہے. قرآن و سنت نے اگر کسی چیز پر حرمت کا حکم لگایا ہے تو وہ حرام ہے. اگر حرمت کا حکم نہیں ہے لیکن حلال کی بھی کہیں دلیل نہیں ملتی، لیکن اس چیز میں قرآن و سنت نے حرمت کا حکم بھی نہیں لگایا، تو آپ کو اختیار ہے کہ اسے استعمال کر لیں، وہ حلال ہے. حرمت کا حکم ضروری ہے کہ جہاں قرآن سے یا سرکار کی سیرت طیبہ سے حرام ہونے کا کوئی ایک ثبوت بھی مل جائے تو وہ چیز حرام ہوگی، اس کا استعمال قطعاً جائز نہیں ہوگا اضطرار کے علاوہ. اسی طرح اب ایک مال ہے، حلال طریقے سے کمایا ہوا ہے، لیکن وہ بھائی جس کا مال تھا وہ فوت ہو گیا، اب اس کے بچے تمہاری کسٹڈی میں موجود ہیں، مال موجود ہے حلال. قرآن عظیم کیا کہتا ہے؟ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما. چچا ہے، سگا چچا ہے، اس کے گھر میں اس کے بھتیجے پل رہے ہیں، چچا کے پاس بھتیجوں کا مال ہے جو بھائی کی متروکہ جائیداد ہے، وہ اس کے پاس موجود ہے. فرمایا تیرا کوئی اختیار نہیں، یہ یتیموں کا مال ہے، ان کا حق ہے، تو اس پر امین بنایا گیا ہے، تو اس پر امین بنایا گیا. یاد رکھنا، فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یتیموں کا مال ظلم کرتے ہوئے کھایا، انما یاکلون فی بطونہم نارا، ان لوگوں نے اپنے پیٹوں میں آگ بھر لی. کتنا سخت جملہ ارشاد فرمایا. اب یہ قرآن عظیم ہے نا، یہ کسی بات تو نہیں، اللہ کا کلام ہے. فرمایا یہ وہ سمجھ لے کہ یہ جو اس نے کھایا کسی کا، اور بالخصوص اس بچے کا جس کا والد فوت ہو چکا ہے، سگا چچا ہے، حق بھی رکھتا ہے، اختیار نہیں رکھتا، تا آنکہ وہ بچہ خود اجازت دے دے، اور جتنی وہ اجازت دے اس سے زیادہ نہیں. اگر اس کا مال اپنے مال میں ملا کے کاروبار کرتے ہو تو اس قرآن نے اجازت دی ہے، اجازت، لیکن کہا برابر حساب رکھو، اس کا نفع اسے دو، اپنے مال میں اس کے نفع کو شامل نہ کرنا. یہ بھی اسی طرح ہے جیسے دودھ میں ایک چھینٹ پیشاب کی گرے تو سارا دودھ ناپاک. اگر آپ نے اپنے مال میں یتیم بچے کا مال شامل کیا، بے دریغ استعمال کرنا شروع کر دیا، آپ نے اپنے حلال مال کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیا.
فَإِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِ، سورہ نساء ہے یہ بھی، آیت نمبر 10۔ بے شک یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ آپ مجھے انداز بتائیں، آپ مجھے آج ہمارے ہاں کیا کیا نہیں ہو رہا۔ حق دینا ہی دور کی بات ہے، وہ سارا حق ہی اپنا سمجھ لیا جاتا ہے، وہ بیچارے محروم رہ جاتے ہیں۔ برابری کی حد تک کوئی سودا، اپنے بچوں کے لیے کچھ، ان کے لیے کچھ۔ تو بھئی یہ خیال کر لیں کہ کل اللہ کے حضور جا کے حساب دینا ہے، اور یہ اس خالق کریم کا کلام ہے جس نے حساب لینا ہے، کہ پھر وہ یہی سمجھے کہ یہ جتنے ٹکڑے تو نے یتیم کے کھائے ہیں نا، وہ ٹکڑے رزق نہیں تھا، وہ حرام کی آگ تھی جو تیرے پیٹ میں چلی گئی ہے، اور کل تو اس آگ کی شدت کو محسوس کرے گا، اس وقت تیرے پاس بھاگنے کا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک آیت طیبہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال بھی غلط طریقے سے نہ کھاؤ۔ اب دوستی یاری، تعلق، برادری، خاندان، دو تین، کوئی بھی، آپ مثلا کتنے ہمارے دوست ایسے ہیں جو آپس میں مل کے کاروبار کر رہے ہیں، تو اب اگر کسی ایک کی نظر میں یہ آ گیا کہ چلو 2 4 10 روپے مجھے آ جائیں، اسے نہ بھی ملے، تب کیا ہوگا؟ جب آپ نے برابری پہ سودا نہیں کیا، جب آپ نے ایمانداری چھوڑ دی، جب آپ چھپانے لگ گئے، جب آپ نے اپنا حق زیادہ اور اس کا حق کم رکھنا شروع کر دیا، تو پھر سمجھنا پھر کیا کیا تم نے یہ تھوڑا سا حق مار کے اس کا جو اسے دینا تھا اپنے حصے میں شامل کیا، اپنے حلال مال کو بھی حرام کر دیا۔ ایمان والو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال بھی غلط طریقے سے مت کھانا۔ کرو تجارت کرو۔ میں نے غالباً جب ہم نے سود کی حرمت کے بارے میں بات کی تھی اور بیع و شراء کے حلال ہونے کے بارے میں، اس وقت میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو شراکت داری ہے وہ جائز ہے، جو مداربت ہے وہ جائز ہے۔ اگر آپ برابر مال لگاتے ہیں، دونوں بھائی کاروبار کرتے ہیں، نفع برابر تقسیم کر لیتے ہیں، بالکل جائز ہے۔ اگر مداربت کرتے ہیں، ایک بھائی مال لگاتا ہے، دوسرا محنت کرتا ہے، اور دونوں برابر تقسیم کر لیتے ہیں، تو قرآن عظیم نے اور شریعت محمدی نے یہ طریقے دیے ہیں۔ لیکن وہ جس کے پاس جو امین بنایا گیا ہے، جو دولت خرچ کرنے والا ہے، جس دن وہ اپنے مال کو دوسرے بھائی کے مال سے بہتر سمجھنے لگے گا اور اچھا حصہ خود رکھ کے اسے ناقص یا کم دینا شروع کرے گا، اس دن یہ سمجھ لے کہ اس کا سارا مال ناپاک ہو گیا۔ اسی طرح فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تجارت کو حلال کر دیا، کرو تجارت، وحرم الربا، سود حرام کر دیا۔ یعنی کچھ کھانے کی چیزیں ہیں، کچھ مال کی چیزیں ہیں، کچھ عقائد کی چیزیں ہیں، کچھ احکام کی چیزیں ہیں، ہر چیز میں حلال اور حرام کے ضابطے ہیں۔ جس چیز پہ ریسٹرکشن رکھ دی گئی ہے، جس سے منع کر دیا گیا ہے، وہ ساری حرام کے زمرے میں آئیں گی، اور جن کی اجازت دے دی گئی ہے وہ تعلق بھی ہیں، رشتے بھی ہیں۔ یہ دیکھیں، بعض رشتوں سے بعض کو حلال کیا، بعض کو حرمت دے دی۔ محرم جسے آپ کہتے ہیں، محرم کون سے رشتے ہوتے ہیں؟ زندگی میں جن کے ساتھ تمہارا کبھی بھی نکاح ممکن نہیں، وہ محرم ہے۔ وہ محرم ہیں، وہ رشتے جن کے ساتھ کبھی نکاح، ان کے ساتھ اجازت دی، تم مل بھی سکتے ہو، بیٹھ بھی سکتے ہو، بات چیت کر سکتے ہو، جو محرم ہیں۔ معاملات پردے میں بھی وہاں نرمی ہے۔ دوسری طرف غیر محرم، اور غیر محرم ہر وہ عورت، ہر وہ مرد جس کے ساتھ زندگی میں کبھی لڑکے کا یا لڑکے کا نکاح ہو سکتا ہے، وہ غیر محرم ہے۔ زندگی میں کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں، کبھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک بچی میرے گھر ہے، جو اس کی بہن ہے، وہ میری سالی ہے۔ زندگی میں میرا اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، کب؟ جب کہ میری بیوی میرے نکاح میں نہ رہے، یا فوت ہو جائے، یا نکاح میں، اگر میں اسے طلاق دے دیتا ہوں تو اس کی دوسری بہن سے نکاح کر سکتا ہوں۔ تو سالی بھائی محرم نہیں ہے، اس وقت تک محرم ہے جب تک وہ اس کی بہن میرے رشتے میں موجود ہے۔ جو ہی وہ رشتہ ختم ہوگا تو وہ نامحرم ہو جائے گی۔ تو اس کے ساتھ یعنی پردے میں سالی کو بھی شامل کیا گیا ہے کہ اس سے بھی خاوند پردہ کرے، اور وہ اس کے اپنے بہنوئی سے پردہ کرے، اس کے سامنے نہ آئے، اس کے ساتھ اکٹھے سفر نہ کرے۔ آج کتنے معاملات ہیں بہنوں کی طرح، وہاں سارے معاملات ہو رہے ہیں، تو کوئی پردہ نہیں، کوئی حیا نہیں، نتیجہ تن بہت زیادہ مشکل حالات آتے ہیں۔ کتنے ایسے معاملات ہو چکے ہیں کہ اس نے صرف دیکھا، پیار محبت کے رشتے بن گئے، اس کی دوسری بہن کو چھوڑا، اچھا میں تم سے شادی کرتا ہوں،
ساری زندگی کے لیے تعلقات کی منسوخی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو اسلام نے جو چیزیں حلال کی ہیں اس کا کوئی وجہ ہے، اس کی کوئی ہر چیز میں حکمت ہے۔ خون کیوں حرام کیا؟ کہ مضر ہے۔ خنزیر کیوں حرام کیا؟ مضر ہے۔ شراب کیوں حرام کیا؟ عقل ہی سلامت نہیں رہتی۔ ہر حرمت والی چیز میں جس کو اسلام نے حرام کیا ہے اس میں اسلام میں صحت کی بھی بقا ہے، انسان کی بھی بقا ہے، اس کی شریعت اور عقیدے کی بھی بقا ہے۔ یعنی اس میں کچھ نہ کچھ نقصان موجود تھا، ضرر موجود تھا، اس لیے اس کو حرام کیا ہے۔ اور جتنی چیزیں حلال کی ہیں ان کی پاکیزگی اور طہارت کی وجہ سے حلال کی ہیں، ان میں خیر ہے، ان میں برکت ہے۔ حلال تھوڑا بھی ہو تو کفایت کرتا ہے، حرام زیادہ بھی ہو نقصان دیتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ارشادات علیہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، ایک بندہ ہے جو طویل سفر کرتا ہے، لمبا سفر کر کے آ رہا ہے، اس کے وجود پر سفر کے آثار موجود ہیں، اس کے چہرہ غبار آلود ہے، اس کی داڑھی غبار آلود ہے، کپڑے غبار آلود ہیں، آسمان کی طرف اٹھا کے ہاتھ کہہ رہا ہے، اے پروردگار، اے میرے مالک، جبکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے۔ فرمایا جو غذا اسے ملی وہ حرام ہے، اب اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اب اس کی دعا کیسے قبول؟ یعنی حالانکہ حضور نے فرمایا مسافر کی دعا فوراً قبول ہو جاتی، لیکن ایک ایسا مسافر کہ جو بیچارہ تکان سے مارا اور چور ہے، اس کے کپڑے، اس کا لباس، اس کے بال پراگندہ اور آلودہ ہو چکے ہیں سفر کے گرد سے، لیکن اس کے کھانے میں حرام موجود ہے، تو اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح دوسرا ارشاد گرامی، یہ طبرانی کی اور مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا وقعت لقمۃ من الحرام فی باطن ابن آدم لعنت کل ملائکۃ فی الارض ولا فی السماء ما دامت تلک اللقمۃ فی باطنہ وان مات علی تلک الحالۃ۔ اور اگر وہ اس حال، یعنی فرمایا جب کوئی ایک لقمہ کوئی حرام کا کھا لیتا ہے اور اس کے پیٹ میں چلا جاتا ہے تو زمین و آسمان کے سارے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ ایک لقمہ، یہ نبی پاک کی بات ہے، اس میں تو کوئی پس و پیش ہو نہیں سکتا۔ ایک لقمہ حرام کا اگر پیٹ میں داخل کر لیا تو زمین و آسمان کے سارے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ کب تک؟ ما دامت تلک اللقمۃ فی بطنہ، جب تک وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہتا ہے۔ اور اگر اس حال میں مر گیا داخل فی النار، تو وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ نمازیں بھی پڑھی ہوئی تھیں، روزے بھی رکھے ہوئے تھے، عبادتیں بھی کی ہوئی تھیں، پاکیزہ بھی رہتا تھا، سارے معاملات تھے، ایک لقمہ حرام کا کھایا، سارا کا سارا ضائع ہو گیا۔ اس حال میں اگر وہ لقمہ پیٹ میں تھا تو موت آ گئی، تو اگر سرکار نے فرمایا وہ جہنم میں گیا۔ اب مجھے بتائیں کتنا بڑا نقصان ہوا۔ حلال کفایت کرتا ہے، حلال برکتیں دیتا ہے، حلال خیر عطا فرماتا ہے، بہت ساری تکلیفیں حلال کے ذریعے ٹل جاتی ہیں۔ بہت تھوڑا ہو تو کفایت کر جاتا ہے، لمبے کی ضرورت نہیں، بینک بیلنس کی ضرورت نہیں رہتی اگر انسان حلال پہ زندگی ڈال دے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کے بارے میں فرمایا، مم ملا عینہ من الحرام۔ اب یہ کھانا پینا، دیکھنا چکھنا، معاملات کرنا، ان سب میں حلال کی ضرورت ہے۔ مم ملا عینہ من الحرام ملا اللہ تعالی عیناہ من النار۔ جس شخص نے اپنی آنکھوں سے حرام کاری کی، آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھا جن کو دیکھنے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ کی ذات نے منع کر دیا تھا، فرمایا اس شخص نے اپنی آنکھوں میں آگ بھر لی۔ وہاں کا پیٹ میں لقمہ گیا، پیٹ آگ سے بھر گیا۔ آنکھ میں دیکھا، غلط طریقے سے دیکھا، جتنی بد نگاہی کی، اس بد نگاہی کی وجہ سے اس نے اپنی آنکھوں کو جہنم کی آگ سے بھر لیا۔ یہ مضمرات ہیں حرام کے، یہ نقصانات ہیں حرام کے۔ زندگی بے بد سکونی میں چلی گئی، بے برکتی آ گئی، تکلیفیں آ گئیں، دکھ، یہ ظاہر کی ساری چیزیں ہیں۔ دکھ آ گئے، بیماریاں آ گئیں، تعلقات میں کشیدگی آ گئی، گھر کے معاملات خراب ہو گئے، یہ ساری چیزیں حرام کی وجہ سے آتی ہیں۔ اور آخرت تباہ ہو گئی، آخرت تباہ ہو گئی، اس میں تو کچھ بچا ہی نہیں۔ تھوڑے سے عمل سے، تھوڑی سی لذتوں کی خاطر، دنیاوی تھوڑے سے نفع کی خاطر لالچ کر لیا، لالچ کے نتیجے میں اس کی حلال کمائی ہوئی ساری چیزیں برباد ہو گئی، اعمال ختم ہو گئے۔ کتنا بڑا نقصان ہے اگر ہم
اس جانب قدم اٹھانے سے دریغ نہیں کرتے، تحفظ نہیں کرتے، رک نہیں جاتے یا احتیاط کا دامن چھوڑ دیتے۔ بہت ضروری ہے کہ اس میں احتیاط کا دامن ساتھ رہے۔ 10 20 50 روپے، 10 20 50 لاکھ تک میں حرام کھا لوں، شاید میں قوت میں ہوں، میں کر لوں، لیکن میں نے نہیں سوچا کہ اس ایفرٹ سے، اس کوشش سے میں نے اپنا کتنا بڑا نقصان کر لیا، مجھے کس حد تک میں وہ ایسی گراوٹ میں چلا گیا ہوں کہ جہاں سے شاید نکلنا کبھی ممکن ہی نہیں ہوگا۔ اسی طرح نبی طبرانی اور ابن سعد کے طبقات ابن سعد کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، اے سعد اپنا کھانا پاک رکھو، اپنا کھانا پاک رکھو، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، یعنی تمہاری دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ عقل حلال، یعنی کھانا پاک کر لو تو تمہاری دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر بندہ اپنے پیٹ میں ایک لقمہ حرام ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، عمل بھی قبول نہیں ہوتا۔ اور جس بندے کا گوشت حرام سے پرورش پا رہا ہو، آگ اس کی زیادہ حقدار ہے۔ بزار نے منکر سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جس میں امانت نہیں، اس کا دین نہیں، نہ اس کی نماز ہے، نہ اس کی زکوٰۃ ہے، نہ اس کا روزہ ہے، جو امین نہیں بنتا۔ جس نے حرام مال حاصل کیا اور پھر اس سے قمیص پہن لی تو جب تک وہ قمیص اس کے جسم سے علیحدہ نہیں ہوگی، اس کی کوئی نماز اور دعا قبول نہیں ہوگی۔ کتنی باتیں ہیں جو اس مضمون میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بطور استشہاد اور گواہی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ ہمیں سمجھ آ جائے، ہمیں شعور آ جائے اور ہم آئندہ ان برائیوں سے اپنے آپ کو دور کر لیں۔ اسی طرح بہقی کی روایت ہے کہ جس نے چوری کا مال خریدا اور وہ جانتا بھی ہے کہ یہ چوری کا مال ہے تو وہ اس مال کی شرمندگی اور گناہ میں خود کو شریک کرتا ہے، اس نے اپنے آپ کو اس کے گناہ میں ڈال دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے، یا رسول اللہ پڑوسی کی اظہار ثانیہ کیا ہیں، پڑوسی کی تکلیفیں کیا ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، دھوکہ دینا اور اس پر ظلم کرنا، دھوکہ دینا اور اس پر ظلم کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو گویا تم پڑوسی کو تکلیف دے رہے، دکھ دے رہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ یہی معاملات ہیں، اپنے پرایوں کے ساتھ یہی معاملات، جیسے بھی ہو آپ کی زندگی ساری کی ساری ان اصولوں پر مبنی ہو کہ جن جن چیزوں کو قرآن نے منع کر دیا ہے میں انہیں اپنے لیے حرام جانوں، اور جن ذرائع کو، جن شریعت نے جن جن غذا کے طریقوں کو، دولت کو، تعلقات کو، رشتوں کو میرے لیے حلال کیا ہے، میں اپنے آپ کو ان کے قریب کرتا جاؤں، برکت ہی برکت شامل ہوتی جائے گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی کو حلال سے مزین کر لیں اور اپنے وجود کو حرام کے ارتکاب سے دور کر لیں، زندگی میں بھی خیر، آخرت بھی برکت والی ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔